جب ہم تھانہ کلچر کی بات کرتے ہیں تو وہ امیج جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تھانہ غالباً وہ واحد دفتر ہے جو دفتر کے ساتھ ساتھ رہائش بھی ہے. تو اس امیج کو چینج کرنے کے لیے اور تھانے کو ایک ماڈرن ورکنگ انوائرمنٹ دینے کے لیے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بنائے جاتے ہیں. تو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے جو عوام کی ایکسیس والا ایریا ہے اس کو جو ہمارا رہائشی علاقہ ہے تھانے کا اس سے بالکل الگ کر دیا ہے. جس طرح سے ہم نے عوام کو سہولیات مہیا کرنی ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی لائی گئی ہے. آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ گائیڈ کانسٹیبل ہیں. جی سر. آپ کا کیا کام ہے؟ سر میرا کام یہ ہے کہ جو بھی سائل آتا ہے پولیس اسٹیشن میں اپنے مسائل کو لے کر سر ہم اس کو ویٹنگ روم میں بٹھاتے ہیں. ویٹنگ روم میں بٹھانے کے بعد سر ہم اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو سر وہ جس نوعیت کا اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو سر اگر اس نے کوئی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے تو ہم انہیں فرنٹ ڈیسک پہ ریفر کرتے ہیں. یہ ہمارا ویٹنگ روم ہے. السلام علیکم. ہاں بیٹا آپ کدھر آئے ہیں؟ سر اپلیکیشن دینے ہیں موبائل کی. آپ اپلیکیشن دینے آئے ہیں موبائل کی. تو ہم ابھی آپ کے موبائل چوری ہوا ہے یا گم ہوا ہے؟ گم ہوا ہے. اچھا چلیں. ہمارے پاس ایک بڑا ڈیجیٹل سسٹم ہے جس میں وہ موبائل کہیں بھی اگر بیچا جائے گا 2500 سے زیادہ موبائل بیچنے والے ہمارے پاس ہمارے ریکارڈ پہ ہیں. تو اگر آپ ہمیں اس کی IMI دے دیں گے جو آپ کا گمشدہ موبائل ہے تو انشاءاللہ وہ ہم بہت جلدی اس کو ٹریس کریں گے. ٹھیک ہے. ہم سب کے ذہنوں میں غالباً اندھیرا اجالا ڈرامے کے دنوں سے محرر دفتر کا ایک خاص امیج ہے. ہم نے اس امیج کو ختم کرنے کے لیے محرر دفتر کو اپنے فرنٹ ڈیسک کے ساتھ ریپلیس کر دیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رمشا. یہ ایم فل ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. تو اب کیا کام کرتی ہیں یہاں پہ؟ ہمارے پاس جب بھی کوئی بھی سائل آتا ہے ہم سب سے پہلے اس کو کمفرٹیبل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے ان کی بات تو ان کی ہم نے پوچھنی ہی ہے لیکن جیسے جو فیسلٹیز ہمارے سے ہو سکتی ہیں ہم ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ان سے ان کی بات سنتے ہیں. تو آپ کہیں پہ اندھیرا اجالا کی طرح جو محرر دفتر والا تھا اس طرح سے ٹریٹ تو نہیں کرتے ہیں؟ نو سر ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پولائٹ رہیں. وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ ان کی تھوڑی سی وہ اپنی کر جاتے ہیں اپنی طرف سے. وہ غصے میں بھی ہمارے ساتھ آگے بہیو کر جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ریلیکس رہنا ہے. ہر چیز کے بارے میں پروسیجرز ہیں. کس قسم کا کرائم رپورٹ ہو رہا ہے یا کس قسم کی شکایت رپورٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں. تو کیا آپ وہ ساری جو ٹائم لائنز ہیں کہ تمام راہزنی کے ڈکیتی کے جو کیسز ہیں وہ ودن 24 آورز رجسٹر کیے جائیں گے؟ جیسے یہ کہ اگر کوئی MLC لے کے آتا ہے تو 8 گھنٹے کے اندر اندر اس کی FIR درج کی جائے گی. جب ٹیگ ایشو کرتے ہیں اس ٹیگ پہ بھی یہ ٹائم لائن آتی ہے اور ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ آفینس ہے تو آپ کا اتنے آورز میں جو ہے آپ کی FIR رجسٹر ہو جائے. کیا اس وقت آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے جو کہ ٹائم لائن سے زیادہ ہو چکی ہو؟ نہیں سر ابھی ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے. یہ میرے پاس ابھی ایک کمپلین آئی تھی سائمہ کمپلیننٹ کے نام سے. اس کو ابھی 17 منٹس ہوئے ہیں. تو یہ فائٹ تو آپ کے پاس ایک منٹ کا حساب ہے کہ کمپلینٹ جو ہے وہ جس وقت آئی اس کے کتنے منٹ ہو چکے ہیں اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے جس کے اندر ہم نے اس پہ کارروائی کرنی ہے؟ جی CMS پہ جو کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے اس پہ جو ہے وہ رسپانس ٹائم جو ہے سامنے شو ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے پھر SHO کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ سر اتنا ٹائم ہو گیا تو گڈ شاباش. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ملوانا چاہوں گا صابر سے. صابر از اے اسپیشلی ایبلڈ پرسن لیکن یہ عزم اور ہمت کی ایک الگ سے کہانی ہے. انتہائی کمپیٹنٹ. کیا ہے آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا ہوا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہو گیا یہاں پہ؟ 6 ایئر ہونے والے ہیں. اور آپ کو یہ ماحول یہ جاب یہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سر مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کیونکہ سول ہونے کے باوجود میں بیلٹ فورس کے ساتھ جاب کر رہا ہوں. آپ اسپیشلی ایبلڈ ہیں. آپ ہم سے زیادہ باصلاحیت ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یو آر ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب. صاحب SHO کسی بھی پولیس اسٹیشن میں ایک انتہائی کلیدی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو ہم آپ کو تھانہ B ڈویژن کے SHO صاحب سے ملواتے ہیں. جی SHO صاحب آپ نے تو لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہوا ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب وہ تھانے میں آئیں گے تو SHO جو ہے وہ ایک انتہائی سخت گیر قسم کا جو ہے وہ بندہ ہوگا جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا. تو آپ کی کیا تعلیم کیا ہے؟ سر میرا MPhil بایو سائنسز میں ہے.
बिहेवियर में तब्दीली कैसे लाएंगे? हम इस तरह फ्रेंडली बिहेव करें, जिस तरह आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सर आपने लिया हुआ है फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का, तो हम एक फ्रेंडली माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि इनके दरमियान खलैत जो है वो दूर हो सके। अभी हम इस चीज़ की कोशिश भी कर रहे हैं और हम राब्ते में रह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, बाकी जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के हमारे लोग हैं उनके साथ, और हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ, हमारे थानों में आएँ, हमारे तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में जाएँ, आप हमारे खिदमत मराकज़ में जाएँ, आप हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम को देखें और आप ख़ुद जज करें कि क्या जो थाना कल्चर से मुताल्लिक आपके ज़हन में ख़्याल है क्या वाकई में ऐसा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।